صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر وناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. صدق اللہ العلی العظیم. معبود حقیقی نے قرآن مجید سورہ قصص آیت نمبر 5 میں یہ اعلان کیا ہے کہ زمین پر جس کو کمزور کیا گیا، جس پر ظلم ڈھایا گیا، ہم انہی میں سے ایک وارث قرار دیں گے، ہم انہی میں سے ایک امام قرار دیں گے. اور یہ آیت امام زمان کی زمین پر امامت کرنے کی، حکومت کرنے کی اور وارث بننے کی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے امام زمان کے ظہور کی اور ان کے وارث بننے کی. دیکھیں، یہ وہ ہستی ہے امام زمان جن کا شہزادی کونین سے ایک الگ رابطہ ہے، لیکن یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو ہر طرح سے ہر معصوم نے یاد کیا ہے اور ہر معصوم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر معصوم ان کے لیے گریا کرتے ہیں. مثلا ہم اور آپ دیکھیں کہ جس وقت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی بلندیوں پہ گئے ہیں، تو معراج پر جانے کے بعد جس وقت رسول اسلام نے تمام انوار کا مشاہدہ کیا ہے، جو ائمہ معصومین کے انوار تھے، ان کو جب دیکھا اور ان کو دیکھنے کے بعد ایک ایسا مخصوص نور تھا جو الگ سے چمک رہا تھا، جس کی چمک ایک دم الگ تھی. اس نور کی طرف دیکھ کر اور تمام انوار کی طرف دیکھ کر جب نبی نے سوال پوچھا پروردگار عالم یہ انوار کس کے ہیں، یہ کس کے نور ہیں جو چمک رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب یہ ائمہ ہیں، اور وہ جو نور الگ سے چمک رہا ہے، وہ جس کی روشنی بالکل جدا ہے، وہ مہدی ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. یہ وہی ہیں جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام کریں گے. یہ وہی ہے جو میرے دشمنوں کو اور میرے ظالموں کو ختم کریں گے، جنہوں نے ظلم کیا ہے مجھ پر، میری خاص مخلوقات پر، ان کو یہ ختم کریں گے اور انتقام لیں گے. اور یہ وہی ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے تمہارے شیعہ کے قلب کو سکون ملے گا. یعنی پروردگار عالم نے بھی ان کا تذکرہ معراج پہ کیا، اور معراج پر نبی کریم نے ان کے نور کو مخصوص طریقے سے چمکتا ہوا دیکھا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، خود امیر المؤمنین کے لیے ازبغ بن نباتہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مولا کے پاس گیا ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا مولا نے اپنی یہ انگلی جو ہے وہ جسے کلمے کی انگلی کہتے ہیں، اس کو مولا نے زمین پہ رکھا ہوا ہے اور زارو قطار مولا رو رہے ہیں. میں قریب گیا، امیر المؤمنین کے ازبغ بن نباتہ کہتا ہے، اور جانے کے بعد مولا سے پوچھا مولا کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنی انگشت مبارک کو زمین پر رکھا ہے اور اسے بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو زمین سے محبت ہو گئی ہے، کیا آپ کو آب و گیاہ سے محبت ہو گئی ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں اس طرح سے بیٹھ کر وہ جو میری نسل سے آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہے اس کی فکر میں ہوں، میں اس کی یاد میں ہوں، اور میں اس کی یاد میں گریا کر رہا ہوں. یہ وہ ہوں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم و تشدد کو ختم کر دیں گے. اور یہی امیر المؤمنین ہیں جن کے لیے یہ لکھا گیا کہ اکثر امیر المؤمنین اپنے ہاتھ کو اپنے قلب پر مارتے تھے اور پھر اپنی نگاہ کو اپنے قلب کی طرف کرتے تھے اور فرماتے تھے کتنی حسرت ہے علی کے دل میں کہ وہ مہدی کا دیدار کرے، کہ وہ مہدی کا دیدار کرے، وہ ان کو دیکھیں، وہ ان کا دیدار کرے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم بھی ان کے منتظر ہے، امیر المؤمنین بھی ان کے منتظر ہے، خود شہزادی کونین بھی ان کے منتظر ہیں. امیر المؤمنین ان کی یاد میں رو رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین روتے ہیں، بلکہ دیگر تمام ائمہ کے لیے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کے لیے روایت آئی ہے کہ ہر امام نے آخری امام کی یاد میں
आंसू बहाए हैं, जैसा कि एक रवायत आती है मुफज्जल से और अबू बसीर से। ये कहते हैं कि हम इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मुलाकात के लिए गए, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि इमाम के कंधे पर एक ऊनी चादर रखी हुई है, और इमाम ने बैठकर अपने सर को झुकाया हुआ है, और ज़ारो कतार इमाम गिरिया कर रहे हैं, इमाम ज़ारो कतार रो रहे हैं। उनके चेहरे पर गम के आसार नुमायां हैं, उनके चेहरे से लग रहा है कि वो गमगीन है, और उनके आंखों से आंसू जारी है। जब हमने उनसे पूछा कि मौला आपके इस कदर गिरिया करने की वजह क्या है, ये आपके चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है, आप इतने गम में क्यों डूबे हुए हैं, तो इमाम ने जवाब दिया कि मैं उसकी याद में हूँ जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भरने वाला है। और मौला ने फिर एक खूबसूरत सा जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि ए मेरे सैयदो सरदार, आपकी गैबत ने मेरी आँखों से नींद को उड़ा दिया है, अरसे हयात मुझ पर तंग हो गया है, और मेरे दिल से, मेरे कल्ब से सुकून जाता रहा। यही इमाम है, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने एक मकाम पर ये फरमाया है कि अगर मुझे उनका दौर मिल जाए, उनका ज़माना मिल जाए, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजार दूँ। कितना हसीन जुमला है। यानी हर इमाम मासूम उनकी याद में न सिर्फ रो रहे हैं, बल्कि उनकी खिदमत की आरज़ू कर रहे हैं, उनकी खिदमत की हसरत उनके दिल में है। और एक बड़ी ख़ूबसूरत बात इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आती है कि जब इमाम रज़ा उनकी तुलानी गैबत को याद करते थे, और उनके सामने इमाम ज़मान की तुलानी गैबत का ज़िक्र होता था, तो मौला गिरिया करने लगते थे, मौला रोने लगते थे। एक मौका ऐसा भी था जब देबले ख़िज़ाई ने, जो शायर था और इमाम की खिदमत में आकर अक्सर मरसिया और अशार पढ़ा करता था, जब उसने आकर इमाम ज़मान के लिए अशार पढ़े और उनकी गैबत का तज़किरा किया, तो फ़ौरन इमाम ज़मान की याद में इमाम रज़ा महसून हो गए, गमगीन हो गए, और उनका नाम लेते हुए, बक़ियतुल्लाह उनको कहते हुए, उनको कायम कहते हुए वो अपने मकाम से खड़े हो गए। यानी इमाम रज़ा अपने मकाम से खड़े हो जाते हैं इनका तज़किरा सुनने के बाद, और फ़ौरन अपने हाथों को अपने सर पर रख लेते हैं। अब समझ में आया, ये हम अपना हाथ दुआए फ़रज पढ़ते हुए अपने सर पर क्यों ले जाते हैं, हम क्यों उनका तज़किरा आते ही खड़े हो जाते हैं। ये हमारी सुन्नत नहीं है, ये इमाम रज़ा की सुन्नत है। ये इमाम रज़ा ने हमें सिखाया है कि जब उनका ज़िक्र आए तो खड़े हो जाओ, जब उनका नाम आए तो अपने हाथों को अपने सर पे रख लो, और जब उनका तज़किरा आए तो उनकी गैबत तुलानी को याद करके गिरिया करो, उनके ज़ुहूर की दुआ करो, जिस तरह शहज़ादी करती हैं। यानी एक के बाद एक अगर रवायत हम देखते चले जाएं तो बहुत सारी रवायत हमको मिल जाएंगी। और शहज़ादी कौनैन भी अपने बेटे के लिए इसी तरह बेकरार है, इसी तरह बेचैन है, जिनका रिश्ता बहुत अलग है इमाम ज़मान से। एक और चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, देखिए किस तरह से इमाम मासूमीन ने, जो मासूमीन गुजरे हैं, उन्होंने किस तरह से इमाम को याद किया, जबकि उनके दौर में इनकी विलादत नहीं हुई है। इनके विलादत से पहले इमाम रो रहे हैं। हम रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद दुआए अहद पढ़ते हैं ना, दुआए अहद में हम क्या जुमला पढ़ते हैं, ये दुआए अहद कहाँ से आई है, इमाम सादिक से। छोटे इमाम ने तालीम दी है ये दुआए अहद, और उस दुआए अहद में इमाम क्या फरमाते हैं, हम रोज़ाना क्या जुमला पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अरनी तलअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा वक़हुल नाज़री बिनज़रतम मिन्नी इलैहि। ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे उनका पुरनूर चेहरा दिखा दे, तू मुझे उनकी पेशानी का दीदार करा दे। ए माबूद हकीकी, तू उनके दीदार का सुरमा मेरी आंखों में लगा दे। कौन कह रहा है ये कौन कह रहा है, ये छठे इमाम कह रहे हैं।
اس وقت کہہ رہے ہیں جب ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے. امیر المؤمنین اس وقت اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر انہیں یاد کر رہے ہیں جب ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے. شہزادی کونین ان کے تذکرے سے تب سکون پا رہی ہیں جب ان کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے. کتنی اہمیت ہے اس ذات کی، اس ذات گرامی کی ہر امام کی نگاہ میں، ہر معصوم کی نگاہ میں. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں شہزادی کونین کے قلب کا سکون کہا جاتا ہے، انہیں ائمہ کے دل کا سکون کہا جاتا ہے. اور جس طرح سے امام کہتے ہیں وَقْحُلْ نَعْزَرِي بِنَظَرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا دے. کیوں کہہ رہے ہیں ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا دے؟ سرما کیا کام کرتا ہے؟ سرمے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو خوبصورت کر دیتا ہے. ہاں، سرما لگانے کے بعد انسان کی آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہیں. یعنی امام فرماتے ہیں ایک دم الگ لگنے لگتا ہے نا، انسان جدا ہو جاتا ہے، لوگوں سے منفرد ہو جاتا ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ان کا دیدار ہو جائے گا، جس وقت ان کو دیکھ لیں گے، ہم منفرد ہو جائیں گے، ہم جدا ہو جائیں گے، ہم لوگوں کے درمیان ایک الگ حسن پا جائیں گے جب ان کا دیدار کر لیں گے. اگر ایک امام معصوم اتنا تڑپ رہے، ہمیں کتنا تڑپنا چاہیے. اور دوسرا سرمے کا کام کیا ہے؟ سرما جب ہم لگاتے ہیں تو سرما ہماری آنکھوں کی تمام گندگی کو باہر نکال دیتا ہے، ہماری آنکھوں کو صاف کر دیتا ہے، ہماری آنکھوں کو شفاف بنا دیتا ہے. امام یہاں پر ان کے دیدار کو سرما کہہ کر یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا دیدار جب ہو جائے گا نا تو ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، ساری برائیاں مٹ جائیں گی، تمہارے قلب کی ساری کساوٹیں ختم ہو جائیں گی. ان کے دیدار میں وہ اثر ہے، ان کے دیدار کو اللہ نے اتنا اثر انداز بنایا ہے، وہ نور ہی ایسا ہے. ہم اندازہ کریں نا کہ جس نور کو شہزادی کونین تڑپ تڑپ کر یاد کر رہی ہیں وہ نور کیسا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ کہتے ہیں معبود حقیقی، تجھے شہزادی کونین کی شہادت اور ان کی مصیبت کا واسطہ ہے، ان کے ظہور میں تو تعجیل فرما خدا، تجھے اس وقت کا واسطہ جب شہزادی کونین کو غسل و کفن دینے کے بعد امیر المؤمنین نے جنازے کو تیار کیا. اور جنازہ تیار کرنے کے بعد جو مولا نے اپنے بچوں کو آخری دیدار کے لیے بلایا، ہر بچے نے بڑھ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کا کیا اور اماں کو الوداع کہا. شہزادی زینب فرماتی اماں خدا حافظ، امام حسن کہتے ہیں اماں آخری سلام، جناب ام کلثوم کہتی ہیں اماں خدا حافظ. ایک بچہ ایسا ہے جو دور کھڑے ہو کر کہتا ہے بابا میں نہیں آؤں گا، بابا میں نہیں آؤں گا. بابا کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ماں نے نہ بلایا ہو اور حسین چلا گیا ہو؟ آج بھی جب تک ماں نہیں بلائیں گی حسین نہیں جائے گا. بس یہ سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی آجا میرے حسین آجا. جب تک تو میرے سینے سے نہیں لگتا زہرا کو بھی سکون نہیں ملے گا. ماں اور بیٹے نے لپٹ کر گریا شروع کیا. اور جب یہ گریا ہو رہا تھا نا، تاریخ کہتی ہے آسمان سے جبرائیل زمین پر آ گئے، مولا سے عرض کرنے لگے امیر المؤمنین اللہ نے کہا ہے سیدہ اور حسین کو الگ کر دے. ملائکہ میں تلا تم برپا ہے، فرشتے روتے ہیں، حوریں رخساروں پہ تماچے لگاتی ہیں. ایک یہ وقت ہے جب سیدہ نے حسین کو اپنی آغوش میں لیا، ایک وہ وقت ہوگا جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گریں گے. ایک دکھیاری ماں اپنی آغوش کو پھیلا کے آواز دے گی آجا میرے حسین آجا، میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے چھاڑ دیا. اے میرے لال حسین، تمہاری ماں نے تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑا.
وسيعلم الذين ظلموا أيوم انقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ خداوند کریم شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، جناب زینب کبریٰ کی چادر کا واسطہ ہے، زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ معبود حقیقی، جس طرح تو نے دنیا میں شفاعت شہزادی کونین نصیب کی ہے، اسی طرح آخرت ولایت شہزادی کونین جیسے زمین پر تو نے عطا کی ہے، آسمان پر اسی طرح روز قیامت شفاعت شہزادی کونین ہمیں نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لن قاتلی کی یا زہرا۔